میرا نام حبیبہ اے آئی والی ہے اور میں اس وقت ریحان اسکول میں ٹیچر ٹریننگ لیول 1 بیچ 3 کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور اس سے پہلے میں نے بی کام کیا ہوا ہے، ساتھ میں میری گرافکس کی اسکلس بھی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ریحان اسکول کی ایک پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ ہے موجود، ان کا نام بسمہ ہے۔ بسمہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ ہاں جی، میں بھی ٹھیک ہوں۔ بسمہ، سب سے پہلے آپ مجھے اپنا شارٹلی انٹروڈکشن دیں۔ اوکے، میرا نام بسمہ ای آئی والی ہے اور میں ریحان کالج منور کیمپس میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس سے پہلے میں ریحان اسکول خانے وال کیمپس میں اسٹوڈنٹ پرنسپل تھی اور میرا تعلق پکارا سے ہے۔ ٹھیک ہے بسمہ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مطلب ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ، تو میں آپ سے اس سے ریلیٹڈ کوشچنس کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، تو میں کوشچنس کا سلسلہ شروع کرتی ہوں۔ پہلا کوشچن ہے میرا آپ سے کہ تعلیم میں ٹیکنالوجی کیا ہے؟ آپ اپنا کوشچن ریپیٹ کر دیں گی پلیز؟ تعلیم میں ٹیکنالوجی کیا ہے؟ اوکے، تعلیم میں ٹیکنالوجی کیا ہے؟ جتنے بھی ابھی جو نیو ٹولز آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری چیزیں آ رہی ہیں وہ سب ٹیکنالوجی میں ہی آ جاتی ہیں۔ تو ایجوکیشن میں بھی ٹیکنالوجی یہی ہے کہ ہم جو نیو ٹولز آ رہی ہیں، نئی چیزیں آ رہی ہیں، ان کو اڈاپٹ کریں، ڈیجیٹل ٹولز کو، انٹرنیٹ کو اور ڈیوائسز کو یوز کریں اور ایجوکیشن کو ماڈرن بنائیں۔ ہاں جی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ مطلب جو ہمارے ڈیجیٹل ٹولز کا استعمال ہے وہ ہماری یہ آگے جو ہے جب تک ہم اسے سیکھیں گے نہیں تو ہم اس پہ ورکنگ نہیں کر سکیں۔ مطلب اس کو ہمیں سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے تاکہ ہم نیکسٹ اپنی تعلیم میں اس چیز کو آسان بنا سکیں۔ نیکسٹ ہمارا کوشچن آپ سے یہ ہے بسمہ کہ تعلیم میں ٹیکنالوجی کیوں اہم ہے؟ تعلیم میں ٹیکنالوجی اس لیے اہم ہے کیونکہ کافی زیادہ ہیلپ کرتی ہے، اس سے ایجوکیشن فاسٹ ہو جاتی ہے اور ایزیلی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ لائک پہلے جو ایجوکیشن تھی اس میں ٹیکنالوجی یوز نہیں ہوتی تھی اسکولس میں، کالجز میں، تو تھوڑی سی چیزیں کمپلیکیٹڈ ہو جاتی تھیں، لیکن اب جیسے جیسے ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اے آئی آ رہا ہے، تو چیزیں سمپل ہو رہی ہیں، ایزی ہو رہی ہیں۔ ہم اے آئی سے سمجھ لیتے ہیں اگر ہمیں کوئی چیز ٹیچر سے سمجھ نہیں آتی، یا اس کے علاوہ ڈفرینٹ ٹیچرس کے ویڈیو لیکچرز ہوتے ہیں جو ریکارڈ ہو جاتے ہیں، تو اگر ایک ٹیچر کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہم وہ ویڈیو لیکچرز دیکھ کے کسی دوسرے سے وہی چیز سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اس کی بھی نہیں آ رہی تو انلمیٹیڈ لیکچرز ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھ کے بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ مطلب ہمارے پاس آپشنز اس چیز میں کافی آ جاتی ہے کہ لوگ کافی اس چیزوں کو جو ہے نا بتاتے ہیں اور اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں، لوگوں کا سیکھنا آسان ہو گیا ہے۔ جی، جی، نیکسٹ کوشچن ہمارا ہے بسمہ آپ سے کہ ٹیکنالوجی میں طلبہ کو بہتر کیسے بنائی ہے؟ مطلب ٹیکنالوجی جو ہے طلبہ کو کیسے بہتر بناتی ہے؟ اس طرح بہتر بناتی ہے جیسے ایجوکیشن میں ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے تو کانسیپٹس ان کو اچھے سے سمجھ آ جاتے ہیں، چیزیں ایزیلی سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو جیسے پہلے ہوتا تھا کہ زیادہ تر کریمنگ اسٹوڈنٹ کو کانسیپٹ سمجھ نہیں آئے تو بس انہوں نے رٹا لگا لیا، اسی کے ایگزامس دے دیے تو بس ٹھیک ہے، ہو گیا۔ لیکن اب جیسے جیسے ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو کانسیپٹس کلیئر ہو رہے ہیں، ایزی وے میں ان کو ٹیچ کیا جا رہا ہے، ان کو نئی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، تو اس سے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں اور وہ چیزوں کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کو بہتر بنا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور میرے پاس آپ کے نیکسٹ کوشچن ہے کہ کیا ٹیکنالوجی جو ہے ہماری دوسری تعلیم کو ختم کر سکتی ہے؟ مطلب جو ٹریڈیشنل ہماری ایجوکیشن ہے اس کے اوپر یہ امپیکٹ ہوگا اس کا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ اس ایجوکیشن کو ختم کر دے، لیکن ہاں ٹیکنالوجی اس ایجوکیشن میں ہیلپ ضرور کرے گی اس ایجوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے، لیکن وہ ایجوکیشن ختم نہیں ہوگی۔ وہ ایجوکیشن ہماری بیس ہے، ہم پہلے وہ ایجوکیشن حاصل کریں گے تبھی ہم ٹیکنالوجی کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں بالکل بھی کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو ہم ٹیکنالوجی کو ہی کیسے یوز کریں گے؟ تو اس ایجوکیشن کو بھی وہ بھی ایجوکیشن بہت ضروری ہے، اس کو بھی حاصل کرنا چاہیے، وہ بھی سیکھنی چاہیے۔ اسٹارٹ میں ہمیں چاہیے کہ ہم وہ سیکھیں، اس کے بعد ہم ٹیکنالوجی کی طرف آئیں۔ تو ٹیکنالوجی اس کو ریپلیس تو نہیں کرے گی، ہاں ٹیکنالوجی اس کو بہتر ضرور بنائے گی۔
ہاں جی نسمہ، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ تعلیم کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. ظاہر بات ہے اتنے عرصے سے لوگ اس میں بھی کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں بہتری ضرور لے کر آئے گی یہ ٹیکنالوجی آگے. اسمارٹ ٹریڈنگ مطلب ٹریننگ کیوں ضروری ہوتی ہے آپ کی نظر میں؟ اسمارٹ لرننگ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ اس میں آپ کافی زیادہ اسکل سیکھ سکتے ہیں، کافی زیادہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. لائک لیپ ٹاپ پہ جو اسکل سیکھی جاتی ہیں اس طرح کی اسکل سیکھ سکتے ہیں، ڈیجیٹل اسکل سیکھ سکتے ہیں ان سے. ٹھیک ہے، تو آپ کی نظر میں جو یہ ٹیکنالوجی ہے جو آج کل کے طلبا ہیں اس میں پڑھائی میں دلچسپی کو بڑھاتی ہے کہ اس کو کم کرتی ہے؟ میری نظر میں تو بڑھاتی ہے. بڑھاتی ہے، اور وہ کس وجہ سے بڑھاتی ہے اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. اوکے، تو وہ اس طرح بڑھاتی ہے کہ جب ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں تو اسٹوڈینٹس کا مائنڈ آگے کی طرف بڑھتا ہے کہ یہ چیز کس طرح ہوئی، یہ چیز کیسے ہوئی، تو وہ اور ٹیکنالوجی کو یوز کرتا ہے اور زیادہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکور کرتا ہے. لائک اگر ہم اپنے ریحان اسکول کی ایگزامپل لے لیں تو اگر کسی کو کسی انٹرسٹ ہے، کسی اسکل میں انٹرسٹ زیادہ ہے، لائک ویڈیو ایڈیٹنگ میں ہو گیا یا ہو گیا، تو اس کو سیکھے گا. جیسے وہ اپر اسٹیپس پہ جائے گا، اس کی کیوریوسٹی زیادہ ہوگی، وہ نئے سے نئے ٹولس ڈھونڈے گا اس کو سیکھنے کے لیے، نئی سے نئی چیزیں ڈھونڈے گا اس کو سیکھنے کے لیے. تو اس طرح جو ہے ان کی کیوریوسٹی زیادہ بڑھے گی اور وہ زیادہ اچھے سے سیکھ سکتے ہیں اور ٹیکنالوجی کا بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ مجھے ذرا ان دو چیزوں کے بارے میں ڈفرینس بتائیں کہ جو ہماری ٹریڈیشنل پڑھائی تھی اس میں ہمیں فزیکلی مطلب جانا پڑتا ہے، اور جو آن لائن آج کل پڑھائی ہے اس میں آپ کی نظر میں کیا ڈفرینس ہے دونوں اسٹڈی کے اندر؟ کون سی زیادہ بہتر ہے اور کس کا زیادہ فائدہ؟ آن لائن ایجوکیشن بھی آپ ٹریڈیشنل اور آف ایجوکیشن لائن؟ کی بات کر رہی ہیں یا ریحان اسکول میں جو آف ایجوکیشن لائن. ہوتی ہے اس کی؟ میں اوکے آپ سے صرف آن لائن ایجوکیشن اور آف لائن ایجوکیشن کا ڈفرینس پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ان دونوں میں کیا اوکے فرق ہے. اوکے. تو جو فزیکل اس کا یہ ہے کہ لائک اب ہماری یونیورسٹیز ہیں اور ڈفرینٹ کالجز ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. لائک وہ ہاسٹلس میں نہیں رہ سکتے، اپنی سٹی سے دوسری سٹی یا دوسری کنٹری تک نہیں جا سکتے، تو فزیکل ایجوکیشن میں یہ ڈیفیکلٹی پیش آتی ہے. لیکن جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس میں یہ ہے کہ بیٹھے کسی دوسری کنٹری سے بھی کر سکتے ہو، کسی دوسری کنٹری اچھی یونیورسٹی میں ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہو. تو یہ چیز ہے کہ آن لائن میں آپ دنیا کے کسی کونے سے بھی سیکھ سکتے ہو اور آپ کے پاس نالج زیادہ ہو جاتا ہے. انٹرنیٹ ہوتا ہے آپ کے پاس، اس کے علاوہ ہم گوگل سے انفارمیشن لے لیتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیتے ہیں، تو نالج بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ایکسپیرینس بہت زیادہ ہوتا ہے. باہر کے لوگوں کے ساتھ ہمارے کنیکشن بڑھتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے. جسٹ یہی نہیں ہوتا کہ لائک اگر ہم آن لائن پڑھے ہیں تو وہ ہم جسٹ ایجوکیشن وہی حاصل کریں، جب ہمارے کنیکشن بڑھتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے. پھر تو ہاں نسمہ، یہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کنیکشن بن. ایجوکیشنس تو دونوں ہی ٹھیک ہیں، لیکن جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس کے زیادہ بینیفٹس ہیں. تو آپ کی نظر میں جو ہے آج کل جو ٹیچرز ہیں ان کو اپنے اپنے اسکولس میں بچوں کو یہ ٹیکنالوجی کے اوپر ایجوکیشن دینی چاہیے؟ جی بالکل، ٹیکنالوجی پہ ایجوکیشن دینی چاہیے. جیسا کہ اے آئی کا دور آ رہا ہے تو اے آئی کے بارے میں بھی ان کو سکھانا چاہیے، اور بھی جتنی بھی ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کے بارے میں سکھانا چاہیے. اور اگر ہم ٹریڈیشنل اسکولس کی بات کریں، وہاں پر یہ چیز نہیں ہوتی، سکھایا جاتا. کمپیوٹر لیبس بنی ہوئی لیکن ان میں بچوں کو لے کے نہیں جایا جاتا، کمپیوٹر نہیں جاتا. اور اگر کوئی بہت اچھا پرائیویٹ اسکول ہے اس میں بھی زیادہ سے زیادہ ان کو جسٹ کمپیوٹر چلانا سے کمپیوٹر میں مائکروسافٹ تک ان کو نہیں، بچوں کو پتا ہوگا جب وہ میٹرک کر لیں گے کہ مائکروسافٹ کیا ہوتا ہے. تو اس چیز کا تو فائدہ نہیں ہے، ان کو سکھانا چاہیے یہ ساری چیزیں. جب بکس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں 6 7 8 کلاس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو یہ چیزیں سکھانی بھی چاہیے، پریکٹیکلی بھی کروانی چاہیے. جب ان کو پریکٹیکلی کروایا جائے گا تو وہ چیزیں آئیں گی. لائک ابھی لوگ یہ ہوتا ہے، اسٹوڈینٹس یہ ہوتے ہیں کہ میٹرک کرنے کے بعد یہ چیزیں ایکسٹرا اکیڈمی سے یہ کورس کر رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ چیزیں اسکول میں سکھانی چاہیے کیونکہ یہ ان کے ایجوکیشن کا پارٹ ہے. ان کی بکس میں جب یہ چیزیں ہیں تو ان کو پریکٹیکلی بھی یہ چیز سکھانی چاہیے.
پریکٹیکلی وہ چیز نہیں سکھائی جاتی اور ان کو وہ چیز یاد کروائی جاتی ہے. اگر وہی چیز ان کو پریکٹیکلی کروائی جائے تو ان کو آٹومیٹیکلی خود ہی یاد ہو جائے ایز کمپیئر ٹو ان کو پکڑ کے یاد کروانے کے. جی مطلب اس میں جو ہے آن لائن اسٹڈی جو ہے یا ٹیکنالوجی کے اوپر ریلیٹڈ آپ ایجوکیشن کا پوچھتے ہیں, اس میں ہماری سیلف لرننگ کیا انکریز ہوتی ہے؟ جی بالکل, سیلف لرننگ بھی انکریز ہوتی ہے. انسان تھوڑا سا خود سے سوچنے سمجھنے لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کرنا ہے, اور لائک جب وہ خود سے ریسرچ کرتا ہے تو اس میں کافی زیادہ سیلف لرننگ انکریز ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور آپ مجھے بتائیں کہ مطلب ہر اسکول میں, جس طرح کہ اب یہ جو ریحان اسکول میں ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہر بچے کو لیپ ٹاپ, ہر بچے کو مطلب ٹیکنالوجی ہاتھ میں پکڑائی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہر اسکول میں بچوں کو ایسی ایسیسریز ان کے ہاتھوں میں دینی چاہیے؟ اس سے بچوں کے اندر کیا بینیفٹ آتا ہے؟ آپ اس کے اوپر ذرا مطلب دوسروں کو بھی اویئرنیس دیں جو مطلب اس چیز کے لیے صرف سمجھتے ہیں کہ موبائل پکڑنے سے بچہ صرف بگڑتا ہی ہے, اسے کچھ سیکھتا بھی ہے نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے, بچہ بگڑتا ہی ہے اور سیکھتا نہیں ہے. موبائل سے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے. لائک یہ چیز ہے کہ پیرنٹس اس کو جس چیز پہ لگائیں گے وہ اسی چیز پہ لگ جائے گا. اب ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کو جو چیز لگا کے دی جائے گی وہ وہی دیکھے گا. اگر چھوٹے بچوں کو سٹارٹ سے ہی ہم یہ چیزیں سکھائیں جو ریحان اسکول میں سکھائی جا رہی ہیں, یہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں, تو یہ چیزیں جب چھوٹے اسٹارٹ سے ہی سکھائی جائیں ان کو تو ان کا ان چیزوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ دوسری چیزیں دیکھتے ہی نہیں ہیں, ان چیزوں کی طرف انٹرسٹ ہی نہیں جاتا. تو جب ان کو اسٹارٹ سے یہ چیز سکھائی جائے تو پھر وہ یہی چیز سیکھیں گے, اور فون کا بیڈ امپیکٹ ان پہ نہیں ہوگا, کوئی بھی سائڈ افیکٹس فون کے نہیں ہوں گے, وہ اچھی چیزیں سیکھیں گے اور یہی چیزیں سیکھیں گے. اور جو آپ نے بولا کہ اسکولس میں, تو اسکولس میں بھی میں یہی کہوں گی کہ ہر اسکول میں یہ چیز ہونی چاہیے, بچوں کو لیپ ٹاپس فونس دینے چاہیے, اور اسی سے ایجوکیشن ان کی آگے کنٹینیو کرنی چاہیے. کے ساتھ ان کو چاہیے کہ وہ ڈیجیٹل ایجوکیشن بھی اسٹارٹ کریں. یہ بھی کافی زیادہ فائدہ مند ہوگی اور بہت کچھ بچوں کو سیکھنے کو ملے گا, اور ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ پریکٹیکل ایجوکیشن ہے تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے. اچھا, آپ کی نظر میں جو یوٹیوب ہے وہ تعلیمی پلیٹ فارم کے لیے پلیٹ فارم کے طور پر جو وہ مؤثر ہے, فائدہ مند ہے یوٹیوب؟ جی بالکل, یوٹیوب بہت زیادہ بینیفیشیل ہے اس طرح کہ اس پہ بہت سارے ویڈیو لیکچرز ہوتے ہیں. ہم بہت اچھے سے اچھے پروفیسرز کے ویڈیو لیکچرز یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. میں خود انٹر میں اور میٹرک میں بھی میری کچھ جب میتھس کے یا کوئی بھی اس طرح لیکچرز رہ جاتے تھے یا آف ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے میرے لیکچرز رہ جاتے تھے, تو میں خود یوٹیوب سے لیکچرز دیکھ کے سمجھ کے اور اپنے وہ لیکچرز کور کر لیتی ہوتی تھی. تو لائک ہم ادھر تو یوٹیوب تو بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, وہاں پر تو ہر طرح کے آپ کو لیکچرز مل جائیں گے, آپ کے کانسیپٹس بہت اچھے سے کلیئر ہو جائیں گے. اور وہاں یہ نہیں کہ آپ کو ایک ہی ٹیچر ملے گا, آپ کو انلمیٹیڈ ٹیچرز مل سکتے ہیں, آپ جس کے چاہیں اس کے لیکچرز دے سکتے ہیں, جو آپ کو اچھا لگے, جس کا آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ جائے, جس کی آپ کو سمجھ آ رہی ہو, آپ اسی کو سن سکتے ہیں, اسی کے لیکچرز دے سکتے ہیں, اسی سے سمجھ سکتے ہیں. اچھا, ٹیکنالوجی آپ کی نظر میں جو ہے ہم سب کو مطلب فاسٹ کری ہے کہ ہم لوگوں کو لیزی کری ہے؟ مطلب اس سے تو سوچنے میں آتا ہے نا کہ کام جلدی سے ہو جاتا ہے, تو لوگ مطلب اس چیز کو کس پوائنٹ آف ویو سے لیں کہ ٹیکنالوجی کے آنے سے جو انسان ہے وہ سست ہو رہے ہیں کہ فاسٹ ہو رہے ہیں؟ کس چیز کا اضافہ ہو رہا ہے ان میں؟ سست تو نہیں ہو رہے, فاسٹ ہی ہو رہے ہیں. وہ اس طرح کہ ان کا ٹائم بچ جاتا ہے, لائک ٹیکنالوجی کا یوز کر کے ان کا وہ کام جلدی ہو جاتا ہے, ان کا وہ ٹائم بچ جاتا ہے, اسی ٹائم میں وہ کوئی اور کام کر لیتے ہیں, تو زیادہ کام ہو رہا ہے اور جلدی کام ہو رہا ہے. اچھا, جو گورنمنٹس ہیں مطلب ابھی ہمارے مطلب اویئرنیس نہیں ہے ابھی اے آئی کے اوپر اتنا زیادہ, ہر اسکولس کے اندر اتنی نہیں کوئی بھی سبجیکٹ ایڈ کیا ہوئے, تو آپ کیا مطلب گورنمنٹ کو سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ وہ اس کے اوپر کیا اپنے اقدامات بڑھائیں, کس طرح سے امپلیمنٹیشن کریں اسکولس کے اندر, ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ وہ اے آئی اور کمپیوٹر لیپ ٹاپس ان کا یوز اسٹارٹ کر دیں اسکولس میں. ایک دم سے تو یہ نہیں ہو سکتا, بہت مطلب پورے ملک میں یہ چیز کرنا, ہر اسکول میں ایک دم سے یہ چیز نہیں ہو سکتی, لیکن آہستہ آہستہ اس چیز کو بڑھانا چاہیے کہ
اے آئی لے کے آئیں اسکول میں، لیپ ٹاپس پہ کام کروانا اسٹارٹ کریں، کمپیوٹرس پہ، موبائل فونس پہ ٹیکنالوجی کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو بتایا جائے، اے آئی کا یوز سکھایا جائے، ٹولس سکھائے جائیں. اسکولس میں اسمارٹ بورڈز ہونے چاہیے جن پر ان کی پریکٹسز کروائی جائے، ان کی کلاسز ہوں، ان کو بتایا جائے، پروجیکٹرز وغیرہ بھی. مطلب یہ ساری چیزیں اسکولس میں ہونی چاہیے. کالجز میں تو ٹھیک ہے، اب آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں پرائیویٹ کالجز میں، گورنمنٹ کالجز میں تو ابھی بھی آئی تھنک تو نہیں ہے، لیکن یہ سب چیزیں ہونی چاہیے اسکولس میں، گورنمنٹ کالجز کے جو دوسرے اسٹوڈینٹس ہیں ان کو بھی اویئرنیس ملے اور وہ بھی یہ سب چیزیں سیکھیں. ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن میں اویئرنیس ہی نہیں ہے، جن میں لوگوں کو اے آئی کا ہی نہیں پتا. ان کو اگر آپ جا کے اے آئی کا پوچھیں گے تو ان کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ اے آئی ہے کیا. تو جب اسکولس میں یہ چیز سکھائی جائے گی تو اویئرنیس ملے گی، بچوں کو پتا چلے گا، پیرنٹس کو پتا چلے گا. تو اسکول سے ہی ان کو اسٹارٹ کرنا چاہیے. جی بسمہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اسکول سے ہی شروع ہونا چاہیے. اور دیکھیں یہ ٹیکنالوجی جو ہے آج کل ہر گھر میں ہر بچہ جو ہے پیدا ہوتے ہی ٹیکنالوجی کو ہاتھ میں لیتا ہے. تو اس میں مطلب پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ اتنا کی انوالومنٹ ہونی چاہیے کہ مطلب وہ اس کا اچھا استعمال کرے اور اس جی بالکل. کو کسی اچھی چیز کے لیے یوز کرے. مطلب بسمہ مجھے یہ چیز کے بارے میں بتایا نا کہ مطلب پیرنٹس جو ہیں اگر ہر ٹائم بچوں کو ڈانٹیں گے ٹیکنالوجی کے یوز کے اوپر تو بچہ تو مطلب پھر اپنے اندر جو تھنکنگ رکھتا ہے اس کو بھی مطلب ختم کر دے گا، سوچنے کا کہ شاید میرا یہ کام شاید میں غلط کر رہا ہوں، بتانے سے گھبرائے گا. تو پیرنٹس کو اس ٹیکنالوجی کے ٹائم میں بچوں کو اس چیز کے لیے کیسے موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ بچہ اس چیز کا اچھا استعمال کر سکے اور اچھی چیز سوچ سکے. پہلے تو پیرنٹس کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فون بچوں کے لیے برا ہی نہیں ہوتا، وہ اس سے بچوں کو فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ چیز پیرنٹس بھی ہونی چاہیے کہ وہ ان کو کس چیز کی طرف پیرنٹس لے کے جا رہے ہیں. جب پیرنٹس خود وہ چیز دیکھتے ہیں، وہ وہی کام کرتے ہیں، تو بچوں نے بھی اسی چیز کو فالو کرنا ہے. اب پیرنٹس اگر ان کو ایسی چیزیں دکھائیں ٹیکنالوجی کے بارے میں، اے آئی کے بارے میں، اور لائک دوسرے کنٹریز میں کس طرح ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ چیز ان کو دکھائیں گے تو ہی وہ اس چیز کی طرف آئیں گے. لیکن اگر ان کو فون دے دیا جائے، آپ کارٹونز دیکھ رہے ہیں، آپ ریلز دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تو پھر تو بچے ٹیکنالوجی کی طرف نہیں آئیں گے نا. پھر تو بچے اسی چیز کی طرف جائیں گے، وہی کام کرتے رہیں گے، وہی اسکرولنگ کریں گے، وہی سارا کچھ کریں گے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہی اپنے بچوں کو اچھی چیز کی طرف لے کے جائیں اور اچھا کنٹینٹ ان کو دکھائیں، تاکہ وہ بچوں کی کیوریوسٹی بھی اس چیز میں بڑھے کہ یہ کام کس طرح ہو رہا ہے، یہ ٹیکنالوجی کس طرح آئی، یہ کس ٹول سے بنی ہے چیز، اور وہ بھی یہ سب سیکھنے کے لیے کیوریس ہوں اور وہ سیکھنا چاہیں اور سیکھیں پھر. ٹھیک ہے. اور آپ بسمہ آپ مجھے بتاؤ کہ مطلب آج کل کون سی ٹولز ہیں جو زیادہ ان ہیں مطلب ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، تو آج کل لوگوں کو سیکھنی بھی چاہیے. آپ کون کون سی ٹولز کے اوپر لوگوں کو کہیں گے کہ وہ یہ ٹولز کو سیکھیں ضرور؟ جیسا کہ ریحان اسکول میں جو مین ٹول ہے وہ چیٹ جی پی ٹی یوز ہوتا ہے، تو میں بھی یہی کہوں گی کہ چیٹ جی پی ٹی یوز کریں، چیٹ جی پی ٹی سے ہیلپ لیں. ضروری نہیں چیٹ جی پی ٹی، جیمینائی بھی آ گیا ہے، پرپلیکسٹی بھی ہے، چیٹ جی پی ٹی بھی ہے، اور اس طرح کے اور بھی کافی اے آئی ٹولز آ گئے ہیں، میٹا بھی ہے. تو کسی کو بھی یوز کریں، کسی سے بھی ہیلپ لیں اور اپنی ڈیلی لائف میں اس کو یوز کرنا اسٹارٹ کریں. اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ چیٹ جی پی ٹی کا یوز اسٹارٹ کریں. ابھی لائک کل ہی میرا لیپ ٹاپ خراب تھا اور آج میرے چھوٹے بھائی کا لیپ ٹاپ بھی، اس میں بھی تھوڑا سا ایشو تھا. تو میں نے وہ پھر چیٹ جی پی ٹی کو بتایا کہ یہ ایشو ہو رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. اس نے مجھے بولا کہ آپ اس کو کھول کے چیک کریں، اس میں یہ ایشو ہوگا، یہ ایشو ہوگا. میں نے اس کو خود ہی کھولا ہے، کھول کے چیک کیا اور تو لیپ ٹاپ ٹھیک ہو گئے. لائک آپ کو کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ خود چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں کہ یہ چیز ہے، اس کا سولوشن کیا ہوگا، میں کیا کر سکتا ہوں، اور آپ میری ہیلپ کریں. تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو ٹھیک طریقہ بتا دے گی، آپ اس سے اپنا کام خود کرنے لگ جائیں. آپ کو کسی دوسرے کی ہیلپ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ اپنے کام خود سے کریں گے، خود سے سب کچھ سیکھیں گے، خود سے جانیں گے. جی بسمہ یہ تو بالکل بات آپ نے ٹھیک ہے. ریحان اسکول میں آ کے سب سے بڑا امپیکٹ یہ مجھ پہ بھی یہی پڑا ہے کہ اب مجھے مطلب کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو میں سب سے زیادہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتی ہوں، کیونکہ مجھے مطلب اس سے زیادہ اچھے سے اچھے آئیڈیاز مل جاتے ہیں. کسی سے آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں لینی پڑتی ہے، مطلب آپ اپنی بات کو اس سے بھی کلیئر آؤٹ کر سکتے ہیں.
اور مطلب اس کے علاوہ بھی اور بہت سے ٹولس ہیں جو ہم یوز کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے بس لاسٹ میں آپ مجھے بس ایک چیز کے بارے میں بتاؤ کہ مطلب آپ کو ریحان اسکول میں آ کر اس ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے لرننگ کر کے اپنے لیے کیسا فیل ہو رہا ہے؟ مطلب آگے سے نیو جنریشنز کو بھی جو ہے کوئی ایک موٹیویشنل میسج دے کر جو ہے اس انٹرویو کو وائنڈ اپ کر دو۔ جی مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، میں ٹیکنالوجی کے بارے میں سیکھ رہی ہوں، نئی چیزوں کے بارے میں سیکھ رہی ہوں، اور جس چیز کی طرف دنیا جا رہی ہے، اے آئی جو ہے وہ آ رہا ہے، پاکستان میں بہت زیادہ اے آئی یوز ہو رہا ہے، تو میں یہ سب سیکھ رہی ہوں، میرے لیے تو کافی بینیفیشیل ہے اور ایک نیو چیز سیکھ رہی ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور میں دوسروں کو بھی یہی بولوں گی کہ وہ بھی یہ سب چیزیں سیکھیں، اور ریحان اسکول کو ہی چاہے جوائن کر لیں، ریحان اسکول سے ہی سیکھ لیں، اگر کوئی آپ کو کیمپس نزدیک پڑ رہا ہے تو آپ کسی کیمپس کو وزٹ کر لیں، دیکھیں وہاں پر آ کے کہ اسٹوڈنٹس کس طرح سیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح سیکھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کو کس طرح یوز کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی ٹیکنالوجی ہمارے لیے ضروری ہے اور کتنا ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے اس کو۔ صحیح کہہ رہی ہیں بسما، ٹیکنالوجی ہے وہ تعلیم کو مستقبل نہیں ہے بلکہ آج کل کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہر طلبہ کو جو ہے نا بہتر بنانے میں یہ مدد دیتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بسما، آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے۔ امید ہے کہ باقی کو بھی یہ سیشن بہت اچھا لگا ہوگا۔ ہم پھر نیکسٹ انٹرویو میں پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ بسما آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میرا نام حبیبہ